السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج کی ویڈیو میں ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، جو کہ ہے کلاس 9 کی بائیولوجی کی بک سے، جس کا ٹاپک ہے حیاتیات میں مستقبل کے امکانات، یعنی کہ کیریئرز ان بائیولوجی. دا کیریئر آف اسٹوڈنٹس از سبجیکٹ ٹو obtain a degree. طلباء جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے دراصل اپنے مستقبل کے روشن امکانات کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہی کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے. The structure who have chosen the biology, they can plan to adopt some as a career in following fields. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بائیولوجی یعنی کہ حیاتیات کو مضمون کے طور پر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ نوکری یا کاروبار ایسے ہیں جن میں وہ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. جس کا پہلا آپشنس ہے میڈیسن اینڈ سرجری، یعنی کہ ادویات اور جراحی یعنی کہ آپریشن. Medicines deals with diagnosis and treatment of disease, and surgery deals with repair, replacement or removal the affected organs. زندگی کا یہ شعبہ جو ہے وہ ڈیزیز کی ڈائگنوز کرنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے اور علاج کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ آپریشن سرجریز کے ذریعے سے جو افیکٹڈ آرگنز ہیں اس کو صحیح کرنا یا پھر اسے چینج کرنا اور پھر اسے جسم سے نکال دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ایگریکلچر. دس ڈیل ود پروڈکشن آف ورائٹیز آف کراپس، fruit, vegetables, dairy products, etc. Pakistan being an agricultural country, it can play very important role. زراعت، ایگریکلچر، یعنی کہ یہ شعبہ جو ہے وہ مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں، ثمر اور ڈیری کی پیداوار سے تعلق رکھتا ہے. پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، سو اس شعبے میں افراد کی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہارٹیکلچر یعنی کہ باغبانی. This is also part of agriculture in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their production. باغبانی بھی زراعت کا ہی ایک ذیلی شعبہ ہے جو کہ خوبصورتی پیدا کرنے اور فروٹس پیدا کرنے والے پودوں کی افزائش اور نسل سے تعلق رکھتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارسٹری یعنی کہ جنگلات. Forestry are the source of biodiversity. Forestry are the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there. جنگلات کی اگر ہم بات کریں تو یہ مختلف نوعیت کے جانور اور پودوں کے حصول کا بہت ہی اہم ذریعہ ہوتے ہیں. جنگلات ممنوع حیات کا بہت اہم ماخذ ہیں. سو کسی بھی ماحول، ملک کے ماحول کو سازگار رکھنے میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں. It is important in development of new forests as well as preservation of existing ones. اس لیے ضروری ہے کہ موجود جنگلات کی حفاظت کی جائے اور نئے جنگلات بنائے جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک فارمنگ یعنی کہ کسان کا شعبہ. In this profession, the development of different kinds of farms take place, such as fish farms, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as source of meat and milk, leather, wool, etc. زندگی کے اس شعبے میں بہت سی اقسام کے فارمز بنائے جاتے ہیں، جیسے مچھلیوں کے فارمز، مویشیوں کے فارمز، مرغیوں کے فارمز وغیرہ. اور ان فارمز میں نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروا کے بہترین جانور پیدا کیے جاتے ہیں، جن سے گوشت، دودھ، چمڑا اور اون وغیرہ حاصل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا اینیمل ہسبینڈری. This profession is part of agriculture science. It deals with the care of breeding of animals which are beneficial for man. جانوروں کی افزائش و نسل. حصول معاش کا یہ شعبہ دراصل زراعت کا ہی ایک شعبہ ہے. شعبے میں ہم ان جانوروں کی دیکھ بھال اور افزائش نسل کی جاتی ہے جو براہ راست انسانی بھلائی اور اس کے معاش کا ذریعہ ہوتے ہیں.
Fisheries. This profession deals with the increased quantity and quality of fish production. Fish is one of the best source of protein. یہ شعبہ جو ہے مچھلیوں کی تعداد بڑھانے اور ان کی بہتر اقسام کی پیداوار سے متعلق ہے۔ مچھلیاں کیونکہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے لاکھوں افراد کا روزگار اس شعبے سے وابستہ ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو پروفیشن. یہ شعبہ بہت ہی اہم اور حساس ہے۔ It deals with manipulating of genes to produce valuable chemical products such as insulin, growth hormones, interferon, etc. from bacteria as well as others. آج کے اس جدید دور میں جو ہے یہ شعبہ بہت ہی اہم اور حساس ہے، جس میں اس شعبے سے وابستہ جو ہے افراد اپنی پسند کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جینز میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ کیمیائی پیداوار جیسے کہ انسولین، نشو و نما والے ہارمونز، انٹرفیرون وغیرہ سے جو بیکٹیریا پیدا کروا کے حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح وہ نئی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز کامنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں ہماری ویڈیو کو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے دوبارہ نیا ٹاپک لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔